ناظرین، آج ہم شروع کریں گے مولانا کے لکھے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے سے واقعے سے، جس کا عنوان ہے در بیان خطائے محباں کہ بہتر از ثواب بیگانگاں است۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے دوستوں کی خطائیں بھی اس کے بیگانوں کے صحیح کام کرنے سے بہتر ہیں۔ آئیے مولانا کی زبان سے جانتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہے اور مولانا اس میں ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، آن بلال صدق در بانگ نماز حیرا حیا خواند از روئے نیاز، یعنی فرماتے ہیں کہ وہ سچائی کے نمونے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نماز کی اذان میں حیا علی الصلاۃ کی جگہ حیا علی الصلاۃ پڑھتے، لیکن بڑے ذوق کے ساتھ پڑھتے۔ تاب گفتند اے پیغمبر نیست راست، این خطا اکنوں کے آغاز بناست۔ فرماتے ہیں حتیٰ کہ منافقین نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غلطی کے ساتھ اذان پڑھنا صحیح نہیں ہے، جبکہ اسلام بھی ابھی نیا نیا ہے۔ اے نبی، اے رسول کردگار، یک مؤذن کے بود افسا بیار۔ منافقین نے مزید کہا کہ اے نبی، اے اللہ کے رسول، ایک ایسا مؤذن لے آئیے جو زیادہ فصیح ہو۔ عیب باشد اول دین و صلاح، لحن خواندن لفظ حیا علی الفلاح۔ کہنے لگے کہ یہ بری بات ہے کہ دین اور اصلاح کی ابتدا ہو اور حیا علی الفلاح کا کلمہ غلط پڑھا جائے۔ مولانا لکھتے ہیں، خشم پیغمبر بجوشید و بگفت یک دو رمزے از عنایات نہفت، یعنی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ جوش میں آ گیا اور آپ نے ایک دو اشارے چھپی ہوئی عنایات سے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا کہ اے خساں نزد خدا حیا بلال بہتر از صد حیا حیا وکیل و کال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کمینوں، بلال کا حیا کہنا خدا کے نزدیک سینکڑوں حیا حیا کے غل گپاڑے سے بہتر ہے۔ وامشور آنید تا من راز تاں وا نگویم از آخر و آغاز تاں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بک بک نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے راز اول سے آخر تک صاف صاف بیان کر دوں۔ گر نہ داری تو دمے خوش در دعا رو دعا می خواہ از اخفان صفا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اگر دعا میں تمہاری سانس پاک نہیں ہے تو جاؤ دعا بھی کسی پاک دل والے سے کراؤ، کیونکہ پاک دل والے کی دعا اور پکار ہی مقبول ہے۔ آگے لکھتے ہیں، گر حدیث کش بود مانیست راست آن کہیے لفظ مقبول خداست، یعنی فرماتے ہیں کہ اگر لفظ ٹیڑھے بھی ہوں اور معنی سیدھے ہوں تو فرماتے ہیں کہ ایسے ٹیڑھے الفاظ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ پھر اس کی دوسری سائڈ بھی دکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ور بود معنی کش و لفظت نکو آن نکو لفظ نیرزد یکتسو۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر معنی ٹیڑھے ہوں اور الفاظ سیدھے بھی ہوں تو فرماتے ہیں کہ ان سیدھے الفاظ کی قیمت اللہ کے ہاں ایک دمڑی بھی نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس واقعے میں مولانا نے ہمیں 4 بڑے خاص اسباق دیے ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ آپ الفاظ کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ بہت سے فصیح و بلیغ لوگوں کے مقابلے میں مقبول بارگاہ نبوی تھے اور مقبول بارگاہ لم یزل بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنے ظاہری علم کی وجہ سے مقبول بارگاہ نہیں تھے، بلکہ آپ کا یہ مقام عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے تھا۔ آپ نے بحالت غلامی ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر آزاد کرایا۔ دربار نبوی میں مؤذن کے منصب پر سرفراز ہوئے اور سرکار کی خانگی خدمات بجا لایا کرتے تھے۔ اس سے مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کام کاج انجام دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے عشق کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کا آپ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ مدینہ شریف رہنے کی تاب نہ رہی۔ آپ شام چلے گئے اور بقیہ عمر وہیں گزاری۔ ایک دفعہ مدینہ شریف تشریف لائے تو حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اذان سنا دیں، جس پر آپ نے عذر کیا
کہ حضور پرانے زخم نہ چھیڑیں، آخر اولاد رسول کے حکم کی تعمیل میں اذان پڑھنے لگے، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے تو غش کھا کر گر پڑے۔ بعض علماء اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شام جانے اور وہاں حضرت بلال کے سوز و گداز سے اذان پڑھنے اور صحابہ کے یاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رونے کی تصدیق کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عشق رسول میں باقی لوگوں سے بہت آگے تھے، ظاہری علم میں نہیں تھے۔ مولانا فرماتے ہیں در مجلس عشاق قرار دگرست، وہیں بادائے عشق را خمار دگرست، علم کے در مدرسہ حاصل گردد کار دگرست و عشق کار دگرست۔ یعنی فرماتے ہیں کہ عشاق کی مجلس میں قرار کچھ اور چیز ہے، عشق کی شراب کا خمار کچھ اور چیز ہے، اور فرماتے ہیں کہ وہ علم جو مدرسوں میں حاصل کیا جاتا ہے وہ اور ہے، اور عشق کچھ اور کام ہے۔ دوسرا سبق ہمارے لیے یہ ہے، اور یہ بخاری کی پہلی جلد میں حدیث شریف کی صورت میں بھی موجود ہے، کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ظاہری علم تو ہمیں پتہ چل گیا کہ الفاظ صحیح ادا نہیں فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کے ہاں آپ کا مقام کیا تھا وہ بخاری اور مسلم کی اس متفقن علیہ حدیث میں ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1149، اور مسلم شریف میں فضائل صحابہ میں اس حدیث کا نمبر ہے 6324، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے صبح کی نماز کے بعد فرمایا کہ اے بلال، مجھ سے وہ عمل بیان کرو جو تو نے اسلام میں کیا ہے اور جس کے فائدے کی تجھے بہت امید ہے، کیونکہ فرمایا کہ میں نے آج کی رات تیری جوتیوں کی آواز اپنے سامنے جنت میں سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسلام میں کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس کے نفع کی امید مجھے بہت زیادہ ہو، سوائے اس کے کہ رات یا دن میں کسی بھی وقت جب پورا وضو کرتا ہوں تو اس وضو سے نماز پڑھتا ہوں جتنی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھی ہوتی۔ معلوم ہوا مخرج سے تلفظ ادا نہ کرنے والوں کی جوتیوں کی آوازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سنتے ہیں، اور یقیناً یہ آپ کی فصاحت و بلاغت یا الفاظ کو مخرج سے پڑھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ فصیح و بلیغ ہونا اور الفاظ کو مخرج سے ادا کرنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس پہ اترانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ سادہ طریقے سے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ وہ صرف نحو یا تجوید جاننے والوں سے اللہ کے ہاں بہتر بھی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق ہمارے ظاہر کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے باطن کو دیکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک پوری وحی اس سلسلے میں ہم کسی پچھلے پروگرام میں آپ کو سنا بھی چکے ہیں، جو آپ کو ایک چرواہے کی ظاہری گستاخی کے سلسلے میں آئی تھی اور جسے آپ نے کافر قرار دیا تھا۔ بس اس وحی کا ایک شعر میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کی نظر کر دیتا ہوں، جو بقول مولانا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی تھی۔ کون سی وحی تھی؟ موسیٰ آداب دانا دیگراند، سوختہ جانا و روانہ دیگراند، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، آداب جاننے والے، آداب کی پابندی کرنے والے اور ہوتے ہیں، اور جلی ہوئی جانوں والے اور جلی ہوئی روحوں والے یہ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ما بیرون را نہ نگریم وکال را، ما درون را نگریم وحال را۔ اور کیا تھا اس میں کلام کہ ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے، نہ ظاہری کلام دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اندر دیکھتے ہیں اور دل دیکھتے ہیں کہ صاحب حال ہے یا نہیں ہے۔ تیسرا سبق ان اشعار میں یہ تھا کہ بقول مولانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اعتراض کرنے والوں کو فرمایا کہ اے کمینو، اللہ کے نزدیک بلال کا حیا کہنا مخرج سے سینکڑوں خیا خیا کے شور سے بہتر ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جوش نہ کھاؤ ورنہ ہم آپ کے اول سے آخر تک کے سارے راز ہی ظاہر کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ہیں جو مقبول ہیں
اور ان کے نقص نکالنے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت محسوس کرتے ہیں۔ حواس کی گستاخی پہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیرت محسوس کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بھی غیرت محسوس کرتے ہیں۔ بخاری کی مشہور و معروف حدیث بلکہ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ غیرت کی وجہ سے ہی تو کر رہے ہیں، خوشی میں تو کوئی اعلان جنگ نہیں کرتا۔ چوتھا اور آخری سبق بقول مولانا سرکار نے یہ دیا کہ گر نداری تو دم خوش در دعا، رو دعا میخا از اخوان صفا، کہ جاؤ اگر تمہارا دم یا تمہاری سانس اچھی نہیں ہے تو کسی ایسے سے دعا کراؤ جو صاحب صفا ہے، پاک دل والا ہے۔ اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ جو پاک دلوں والے ہیں، پاک سانسوں والے ہیں، اولیاء ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہیں، اگرچہ ان کا تلفظ عربی دانوں جیسا بالکل نہیں ہوتا۔ سورہ اعراف کہتی ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یعنی بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ مولانا نے تو ان پاک سانسوں والوں کے بارے میں یہاں تک کہہ رکھا ہے عمرہا بائیس تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاک شد، فرماتے ہیں کہ اپنی سانس پاک کرنے میں اگرچہ ایک عمر لگ جاتی ہے لیکن جب سانس پاک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بندے کو آسمانی خزائن کا مالک بنا دیتے ہیں۔ اس لیے مولانا اوپر والے اشعار میں یہ فرما رہے تھے کہ اگر تمہاری سانس پاک نہیں ہے تو جاؤ اخوان صفا سے دعا کراؤ، کیونکہ ان کی سانسیں پاک ہوتی ہیں اور اللہ نے ان کو امین مخزن افلاک بنایا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مولانا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک وحی کا ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھ سے اس منہ سے دعا کیا کرو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک میں تو ایسا منہ بالکل نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا پھر مجھے کسی اور کے منہ سے پکار لیا کرو۔